السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ نیو ایئر نائٹ، آج ہم بات کریں گے نیو ایئر نائٹ پر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ نیو ایئر نائٹ مناتے ہوئے کیا یہ بھول گئے ہیں ہم کہ ہمارا تعلق قوم رسول سے ہے، جو اپنی ترکیب میں خاص ہے اور کفار سے بالکل الگ مزاج رکھتی ہے، اور یہ بھی کہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں دور میں یہودیوں اور عیسائیوں نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور ہم انہی کے تہواروں میں ان سے بڑھ کر شرکت کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے لوگوں میں سے ہیں جو اس قبیح رسم میں شریک ہوئے ہیں، توبہ کیجیے اور ان کو بھی احساس دلائیے جو آپ کے ساتھ موجود تھے۔ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان باقی ہو، لیکن جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان کے لیے اس دنیا کی لغویات ہی سب کچھ ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ نئے سال کی ابتدا پر کوئی خاص دعا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے اس دعا کو لوگوں میں منتشر نہ کریں۔ نیا سال منانے والوں کے لیے صرف ایک ہی بات، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ روز قیامت کس کے ساتھ اٹھنا چاہیں گے، مومنوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ۔ مومنوں کے ساتھ اٹھیں تو جنت، اور اگر کافروں کے ساتھ اٹھیں تو آگے آپ سمجھدار ہیں۔ خوف وہ ہے جو ہمارے اور اللہ پاک کی نافرمانی کے درمیان حائل ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر شے سے ڈرتا ہے۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے۔ اگر کفار نئے سال کی مبارکباد دیں تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو، یا یہ کہیں کہ نیک تمناؤں کے ساتھ، تو کیا ہم کفار کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے؟ تو دیکھیں، الحمدللہ کفار کو کرسمس یا نئے سال کی جشن یا کسی بھی ان کی دینی تہوار کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ ہمیں اپنی تہواروں کی مبارکباد دیں تو ان کا جواب دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تہوار ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، اور ان کی مبارکبادی کا جواب دینے سے ان کو اس غیر شرعی عمل کا اعتراف اور اقرار لازم آتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے دین پر فخر کرنا چاہیے، شرعی احکامات پر عمل کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں اور دوسروں کو دین الہی کی تبلیغ کریں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کرسمس پر کفار کو مبارکباد دینے کے متعلق پوچھا گیا کہ اگر وہ ہمیں کرسمس کی مبارکباد دیں تو ہم اس کا جواب کیسے دیں؟ کیا ہم کرسمس کی مناسبت سے منعقد کی جانے والی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں؟ اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز غیر ارادی طور پر کر لیں تو کیا اسے گناہ بھی ہوگا؟ کیونکہ اس نے یہ کام شرما شرمی یا مروت یا اسی طرح کی دیگر اسباب کی وجہ سے کیا ہے، تو کیا اسی صورت میں ان کی مشابہت کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، سب علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کرسمس یا کفار کی دیگر مذہبی تہواروں پر مبارکباد دینا حرام ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام اہل الذمہ میں نقل کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کفریہ شعائر پر تہنیت دینا حرام ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ مثال کے طور پر ان کے تہواروں اور روزوں کے بارے میں مبارکباد دیتے ہوئے کہنا آپ کو عید مبارک، یا کہنا اس عید پر آپ خوش رہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی مبارکباد دینے والا کفر سے تو بچ جائے گا، لیکن یہ کام حرام ضرور ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جیسے سلیب کو سجدہ کرنے پر اسے مبارکباد دی جائے، بلکہ یہ اللہ کے ہاں شراب نوشی، قتل اور زنا وغیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کے ہاں دین کی کوئی وقات ہی نہیں ہے، ان کے ہاں اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا وہ کتنا برا کام کر رہے ہیں۔ تو جس شخص نے بھی کسی کو گناہ، بدعت یا کفریہ کام پر مبارکباد دی وہ یقیناً اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کی گفتگو مکمل ہوئی۔ اس بنا پر کفار کو ان کے مذہبی تہواروں میں مبارکباد دینا حرام ہے، اور حرمت کی شدت ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کر دی ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ اس میں ان کے کفری اعمال کا اقرار شامل ہے، اور کفار کے لیے اس عمل پر اظہار رضامندی بھی۔ اگر مبارکباد دینے والا اس کفریہ کام کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی ایک مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ کفریہ شاعر پر اظہار رضامندی کرے یا کسی کو ان کاموں پر مبارکباد دے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے اس عمل کو قطعی طور پر پسند نہیں کیا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اِن تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم۔ اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ پاک تمہارا محتاج نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو تو یہ تمہارے لیے اس کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ اس سورۃ زمر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اسی طرح فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینہ۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔
تو کفار کو مبارکباد دینا حرام ہے، چاہے کوئی آپ کا ملازمت کا ساتھی ہو یا کوئی اور اگر وہ ہمیں اپنی تہوار پر مبارکباد دیں تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے تہوار نہیں ہیں، اور اسی لیے بھی کہ ان تہواروں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا، کیونکہ یا تو یہ تہوار ان کے مذہب میں خود ساختہ ہیں یا پھر ان کے دین میں تو شامل ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری مخلوق کے لیے نازل ہونے والے اسلام نے ان کی حیثیت کو منسوخ کر دیا، اور اسی بارے میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا اسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس قسم کی تقاریب پر ان کی دعوت قبول کرنا حرام ہے، کیونکہ ان کی تقریب میں شامل ہونا انہیں مبارکباد دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ وہ ان تہواروں پر کفار سے مشابہت کرتے ہوئے تقریب کا اہتمام کریں، یا تحفے تحائف کا تبادلہ کریں، یا مٹھائیاں تقسیم کریں، یا کھانے کی ڈشیں بنائیں، یا عام تعطیل کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں کہتے ہیں کفار کے چند ایک تہواروں میں ہی مشابہت سے باطل ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں مسرت پیدا ہوتی ہے۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس فرصت سے فائدہ اٹھانے اور کمزور ایمان لوگوں کو پھسلانے کا موقع مل جائے۔ تو ان کاموں میں سے جس نے بھی کوئی کام کیا وہ گنہگار ہے، چاہے اس نے مجاملت کرتے ہوئے یا دلی محبت کی وجہ سے یا حیا کرتے ہوئے یا کسی بھی سبب سے کیا ہو یا مروت میں کیا ہو۔ اس کے گناہ گار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دین الہی کے بارے میں بلا وجہ نرمی سے کام لیا ہے، جو کہ کفار کے لیے نفسیاتی قوت اور دینی فخر کا باعث ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی دین کی وجہ سے عزت افزائی فرمائے اور انہیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور انہیں اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے، بے شک وہ طاقتور اور غالب ہے۔ ہم بات کریں گے نئے سال منانے پر، اس کی مبارکباد دینے پر۔ اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ ان معاملات میں آج مسلمانوں کا ایک طبقہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر اللہ پاک کے دشمنوں اور یہود و نصارہ کے طرز پر چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک عید بھی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے غیر قوموں کی مشابہت میں نئی نئی عیدیں ایجاد کر لی ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے کافروں کی بہت سی عیدوں کو اپنے شہروں اور ملکوں میں منتقل کر لیا ہے، جبکہ ان کافروں کی عیدیں ایسی ہوتی ہیں جو شرک کفر پر مبنی اور بعض تو فحاشی بے حیائی کا کھلا پیغام دیتی ہیں، کیونکہ ہر عید اپنے منانے والوں کی تہذیب و ثقافت کی ترجمانی کرتی ہے، جیسے بسنت کا میلہ اور نیا سال وغیرہ۔ اور بدقسمتی یہ کہ بہت سے نام نہاد مسلمان کافروں کی عیدوں کی آمد پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اپنی شرعی عیدوں کی آمد پر اس خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ خصوصی طور پر نیا سال منانے کے لیے تو کچھ مسلمان اپنا شہر یا علاقہ چھوڑ کر دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں اور اس موقع سے پیش کیے جانے والے حیاسود اور بے حیائی سے بھرے پروگراموں میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور بعض تو اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عید اصل میں یہود اور نصرانیوں کی عید ہے جو یورپ سے ہمارے اندر آئی، اور معلوم ہے کہ اس میں فحاشی اور یعنی ان کی تہذیب ہے، زناکاری شراب نوشی ان کا کلچر ہے، لہٰذا ان کی عیدوں میں بھی یہ چیزیں بہت واضح طور پر موجود رہتی ہیں، بلکہ ان کی عیدوں میں فحاشی اور یعنیت کی بعد ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جو انسانیت اخلاق سے کوسوں دور ہوتی ہیں، خاص کر نئے سال میں۔ لہٰذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان سے پرہیز کرے۔ علماء امت کے بعض فتاویٰ نقل کیے جا رہے ہیں تاکہ اللہ پاک کا خوف رکھنے والے لوگ نصیحت و ہدایت حاصل کریں، اور اس کے باوجود جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ دلیل کے بنا پر یعنی حق کو پہچان کر ہلاک ہو۔ سب سے پہلے حضرت عطا بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اجمیوں کی گفتگو نہ سیکھو اور مشرکوں کے تہواروں کے دن ان کی عبادت گاہوں میں نہ جاؤ، کیونکہ ان پر اللہ پاک کا غضب نازل ہوا ہے۔ حضرت ابان کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں کافروں کے تہواروں کے دن ان سے دور رہو۔ سیکنڈ نمبر پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں کافروں کی مشابہت کریں جو ان کے تہواروں خصوصی ایام کے ساتھ خاص ہوں، کھانے میں، نہ لباس میں، نہ چراغاں کرنے میں، نہ کاروبار اور دوسرے دنیاوی کام ترک کرنے میں، اور نہ خلاف معمول کوئی کام کرنے میں۔ اسی طرح اس موقع پر دعوت کرنا جائز نہ ہوگا، اور نہ ہی تحفے تحائف اس مناسبت سے پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز نہ بیچی جائے گی جس سے ان کی عید تہوار میں ان کی مدد ہو سکے، نہ ہی بچوں کو ان کے تہوار کے موقع پر کوئی ایسا کھیل کھیلنا دیا جائے گا جو کافروں کے تہواروں کے موقع پر کھیلے جاتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی زیب و زینت کا اظہار کیا جائے گا۔ تو ان سب باتوں کی خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ کافروں کے تہواروں کو کسی غیر کے ساتھ خاص کریں، بلکہ وہ دن بھی مسلمانوں کے لیے عام دنوں کی طرح ہونا چاہیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کافروں کے تہواروں سے متعلق ایک مستقل
رسالت عالی فرمائے اور بڑے ہی سخت انداز میں کافروں کی عیدوں اور تہواروں میں کسی بھی قسم کی شرکت سے روکا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اللہ نے تیرے اوپر واجب کیا ہے کہ رات دن میں 17 بار اللہ سے دعا کر کے تجھے صراط مستقیم پر گامزن رکھے، جو اس کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اور جن پر اس کا غضب نازل ہوا، اور جو لوگ گمراہ ہوئے ایسے لوگوں کے راستے سے بچائے۔ تو تیرے دل کو کیسے اچھا لگتا ہے کہ جن کی یہ صفت ہو اور وہ جہنم کا ایندھن ہو تو ان کی مشابہت کرے۔ اگر تجھے کہا جائے کہ کسی بڑھئی کی مشابہت کرے تو اس کام سے بتکے گا، جبکہ تو اقلف یعنی نصارہ عید کے موقع پر سلیب کراس نشان کی پوجا کرنے والوں کی مشابہت کر رہا ہے، اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہا ہے، انہی خوشیوں میں شریک کر رہا ہے، خوشبو خرید رہا ہے اور اپنے دشمن کی عید کے موقع پر ایسی خوشیاں منا رہا ہے جیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید منایا کرتے تھے۔ تو سوچ، اگر تو نے ایسا کیا تو یہ عمل تجھے کہاں لے جائے گا؟ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف لے جائے گا۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کام میں اہل کتاب کی مخالفت پر ابھارا ہے جو ان کے لیے خاص ہے، حتیٰ کہ بال کی سفیدی جو مومن کے لیے نور ہے، جس سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہوئے تو یہ بال قیامت کے دن اس کے لیے نور کا سبب بنیں گے۔ لیکن اہل کتاب کی مخالفت کے لیے ہمارے نبی نے ان بالوں پر کلر لگانے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کی علت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہود کلر نہیں لگاتے، لہذا تم ان کی مخالفت کرو۔ آگے مزید لکھتے ہیں، ہر وہ مسلمان جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کوشش کرے کہ بلیک کلر نہ لگائیں بلکہ چینج کلر لگائیں، جیسے یہ براؤن ہو گیا اور دوسرے کلر ہو گئے۔ ہر وہ مسلمان جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو غیر قوموں کی عیدوں پر حاضری سے روکے، اور اسے اس انجان اور جھگڑالو آدمی جیسا نہیں ہو جانا چاہیے کہ جب اسے کسی کام سے روکا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ اور بہت سے گمراہ لوگوں کو شیطان نے یہاں تک بہکا دیا ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں اور بدکرداروں کے تہواروں کا میلہ دیکھنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں اور اس طرح ان کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے قیامت کے دن اسے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فإنهم منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ پاک ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ علماء کا کہنا ہے کہ کفار کے ساتھ مشابہت اور ان کی عیدوں میں حاضری ان سے محبت میں داخل ہے، جبکہ مسلمانوں کے ملک میں کافروں کو اپنی عیدوں کے کھلے عام منانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اگر مسلمان ان کے تہواروں میں شریک ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی عیدوں کے اعلان میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ ایسا کرنا دین اسلام میں بدعت کے ایجاد کے مترادف ہے اور بڑا ہی ناپسندیدہ کام ہے، اور ایسا صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو بڑا ہی بد دین اور ناقص الایمان ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عید میں داخل ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیر قوموں کی مشابہت اور ان کے اخلاق اور عادات اپنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو مسلمان مرد ہو یا عورت، ان پر واجب ہے ایسے کاموں سے پرہیز کریں اور ان کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے کہ کسی بھی چیز سے اس بارے میں مدد کریں، اس لیے کہ یہ شریعت کے مخالف عیدیں ہیں، لہٰذا نہ ان میں شریک ہونا جائز ہے اور نہ ان عیدوں کو منانے والوں کے ساتھ تعاون کرنا جائز ہوگا، اور نہ ہی چائے اور برتن وغیرہ کسی چیز سے ان کی مدد جائز ہوگی۔ کہ اللہ پاک فرماتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ پاک سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کافروں کی عیدوں میں شریک ہونا گناہ اور ظلم زیادتی کے کام پر ایک قسم کی ان کی مدد ہوگی۔ نئے سال کی دعا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوئی، نہ ہی محرم سال کا پہلا مہینہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی کیلنڈر کا اجرا ہوا اور اس کا پہلا سال ہجرت مدینہ والے سال کو مانا گیا اور محرم سال کا پہلا مہینہ شمار کیا گیا۔ اس لیے سال نو کی مبارکباد یا دعا کی کسی بھی مسنون الفاظ کا وجود ناممکن ہے۔ نئے سال کی بیہودہ تقریبات اور کفار کے مشابہت اختیار کرنے پر مسلمانوں کے لیے خاص تاکید ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟
ان تمام تاکیدات کے باوجود امت کا ایک طبقہ شیطان کی پیروی اور نفسانی خواہشات کی غلامی میں صراط مستقیم سے ہٹ کر اللہ اور رسول کے دشمنوں کی راہوں پر چل چکا ہے، جن سے دور رہنے کی اللہ اور اس کے رسول نے تاکید فرمائی، حتیٰ کہ اللہ کے وہ دشمن صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اخلاقی پستی کی اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جس کا تصور ایک صاحب عقل اور خرد آدمی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت قائم ہونے سے قبل ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی قومیں جن پر اللہ پاک کا غضب نازل ہو چکا ہے اور جو گمراہی اور ضلالت میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھ لیا ہے، ان کی پیروی میں ضرور پڑو گے۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ اس وقت تم عقل سے اس قدر دور ہو چکے ہوگے اور تقلید کے نشے میں اس قدر مست ہوگے اور نفسانی خواہشات تم کو اس قدر پاگل بنا چکی ہوں گی کہ تم سوچ و فکر سے عاری ہو چکے ہوگے اور اپنی عقل و فہم سے کام نہ لیں گے۔ یعنی اگر یہود و نصارہ کوئی کام کریں گے جو عقل و اخلاق کے معیار پر کسی بھی طرح پورا نہیں اترے گا، پھر بھی میری قوم کے بعض افراد ان کی پیروی ضرور کریں گے۔ اس اندھی تقلید کو ایک جیتی جاگتی مثال یہود و نصارہ اور غیر قوموں کی تہذیب کو اپنانا ہے، جیسا کہ آج امت کا وہ طبقہ ہے جو خود کو تعلیم یافتہ، مہذب اور دیندار تصور کرتا ہے، لیکن اپنے بچوں کی برتھ ڈے پارٹی ضرور منعقد کرتا ہے، جو کہ یہود و نصارہ کی کھلی تقلید ہے۔ اسی طرح ان کی ان عیدوں میں شرکت، جن میں ایسے حیا سوز منظر پیش کیے جاتے ہیں جو انسانی فطرت اور ایمانی غیرت کی سراسر منافی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل کافروں کے نئے سال کی آمد ہے، دنیا کے ہر کونے میں اس کا چرچا ہے، لوگ بڑی شدت سے نئے سال کا انتظار کر رہے ہیں۔ کافر قوموں کے ساتھ بہت سے مسلمان حتیٰ کہ بعض حکومتیں بھی اس نئے سال کا جشن منانے کی تیاری کر رہی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا ایسا کرنا نظر شرع کے لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک عید کا معاملہ ایک شرعی امر ہے، لہٰذا جس دن کو شریعت عید کا دن نہ قرار دے، اس دن کا عید کا دن قرار دینا گمراہی ہے اور بدعت ہوگا۔ یہ نیا سال مسلمانوں کا سال نہیں ہے بلکہ کافر اور اللہ کے دشمنوں کا سال ہے، اسی لیے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے نئے تقویم کا ایجاد کیا ہے، لہذا اس کی آمد پر خوشی اور غیر شرعی کام اور اللہ کے دشمنوں سے مشابہت ہے جس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس عید میں بعض ایسے حیا سوز کام کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو اسلام کی نظر میں حرام اور اسے جائز یا بہتر سمجھنا دین سے خارج اور بغاوت ہے۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ کافروں کے سال کا استعمال جائز ہے، تو ایسے موقع پر ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ جس سال کو رخصت کر رہا ہے اس میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنے نیک عمل کیے اور کتنے برے عمل، تاکہ نیک عمل کی قبولیت کی دعا کی جائے اور برے کام سے توبہ اور استغفار۔ علماء امت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ کافروں کی عیدوں میں شریک ہونا، انہیں مبارکباد پیش کرنا، کسی بھی طرح سے اس عید میں ان سے تعاون کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کفار کے مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ یہود، ہندو اور نصارہ کی نقالی، دیوالی، ہولی، نیو ایئر، کرسمس ڈے اور اپریل فول منانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بہت پہلی امتوں کی طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کس ساحنہ کی سراغ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ ہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون ہو سکتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔